الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ رب تعالی اپنا خصوصی کرم ہم سب پر فرمائے۔ رب رحمان، رب کی نوری مخلوق فرشتے اور رب کے نبی کہ اے میرے فرشتوں، آپ لوگ جاؤ اور جا کر میرے خلیل کو آزما لو، دیکھ لو کہ اس کی میرے ساتھ محبت کتنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب، ناظرین حضرات، ویورز، بہن اور بھائی تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی اپنا خصوصی کرم ہم سب پر فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا واقعہ لے کر، اور وہ واقعہ کوئی عام تام واقعہ نہیں ہے۔ وہ واقعہ کوئی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ رب رحمان، رب کی نوری مخلوق فرشتے اور رب کے نبی، رب کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ہم اس واقعے کو سن کر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں رب تعالیٰ کی محبت کتنی ہے۔ غور کرنے کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رب تعالیٰ کی محبت کو ہم اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ اور وہ کیسے بڑھے گی؟ انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کے بعد اور اس کے بعد مزید جو ہم اور ویڈیوز اس موضوع پر شیئر کریں گے تو وہ بھی سننے کے بعد رب تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ بہرحال آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کر اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے میرے فرشتوں، ابراہیم علیہ السلام یہ میرے خلیل ہیں، یعنی کہ میرے دوست ہیں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا کہ اے مالک، جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مال عطا فرمایا ہے تو کون دوست نہیں بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آپ لوگ جاؤ اور جا کر میرے خلیل کو آزما لو، دیکھ لو کہ اس کی میرے ساتھ محبت کتنی ہے۔ وہ مجھ سے جو پیار کرتا ہے، وہ جو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس میں کتنا پکا، کتنا کھرا اور کتنا سچا ہے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، فرشتہ جو ہے ان میں سے ایک فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا تھا، پہلے وہ مال سن لیں کہ وہ مال کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بکریوں کی تعداد بے شمار تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کے پاس گائیں، ان کی تعداد بھی بے شمار تھی، بہت زیادہ تعداد تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس اونٹ، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اب ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ کے پاس جو مال تھا وہ بہت کثیر تعداد میں تھا۔ فرشتہ آیا انسانی روپ میں، انسانی شکل اختیار کر کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جانوروں کو ایک جگہ پر چرا رہے تھے، آپ کے خادم بھی ساتھ تھے۔
جانوروں کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی، تو فرشتہ ایک جھاڑی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب فرشتہ یہی کلمات دہرا رہا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ فرشتے کی آواز سنتے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، گونجتی ہے، بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے دل کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں ادھر ادھر کہ میرے رب کا نام، میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے، میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آواز کی سمت چلتے چلتے آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں ایک جھاڑی کے پاس، جہاں پر ایک انسان، ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ترجمہ میں نے ساتھ میں اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے کو کہتے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، بہرحال ان سے کہتے ہیں کہ یہی کلمات مجھے دوبارہ سناؤ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ انسان، وہ فرشتہ جو انسان کا روپ اختیار کر کے آیا ہوا تھا، وہ عرض کرتا ہے کہ حضور، اے ابراہیم علیہ السلام، پہلے وہ کلمات میں خود پڑھ رہا تھا، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا تھا، اپنے رب کی حمد بیان کر رہا تھا، اپنے رب کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، لیکن اب آپ کی مرضی سے پڑھوں گا تو ایسے نہیں چلے گا کام، مال لگے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو کیا مال چاہیے، کیا چاہیے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آپ کی جتنی بھی بکریاں کھڑی ہیں، یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں، اور میں آپ کو یہ کلمات سنانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری بکریاں اس شخص کو دے دیں۔ اب اس شخص نے دوبارہ یہی کلمات دہرانا شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنا شروع کر دی۔ کیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ کلمات سنیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اے انسان، ایک بار پھر سے سنا۔ اب فرشتے نے دوبارہ سنائی، پھر انہوں نے کہا، فرشتے نے پھر سنایا، پھر کہا، تو فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جو بکریوں کا مال مجھے دیا تھا اب وہ ختم ہو چکا، اب نیا مال لگے گا، یہ کلمات اگر سننے چاہتے ہو تو اور مال لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ کیا چاہیے؟ اب اس فرشتے نے کہا کہ یہ جتنی گائیں آپ کی ہیں یہ ساری مجھے دے دو اور یہ کلمات مجھ سے سن لو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری گائیں فرشتے کو دے دی۔ فرشتے نے پھر وہی کلمات سنائے، سنانے کے بعد پھر 2-3 مرتبہ سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے کہا، آئے ہائے ہائے، ذرا جھوم جائیں، غور کریں کہ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں کہ مال نہیں دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے، بس یار کی باتیں ہی سننے کا دل کر رہا ہے۔ مال گیا، بکریاں گئیں، گائیں گئیں، اور کیا ہے؟ صرف یہی کلمات سننے کے لیے کہ رب کی تعریف اور حمد اور پاکی سنتا رہوں۔ اور یہ کس لیے کہ اتنی خوبصورت آواز ہے،
اتنا خوبصورت انداز ہے جو رب تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ آپ نے مال نہیں دیکھا، بار بار وہی کلمات سننے کے لیے دل بے قرار ہے، دل تڑپ رہا ہے۔ آپ نے گائیں دے دیں، پھر سننے کے بعد پھر فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اب یہ جتنے بھی اونٹ کھڑے ہیں یہ سارے مجھے دے دو، مجھ سے یہ کلمات سن لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے اونٹ بھی پیش کر دیے، پھر آپ نے وہ کلمات سنے اور جھوم جھوم گئے، رب تعالیٰ کا نام سن سن کر جھوم رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک بار پھر سناؤ، تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس سارا مال جو تھا وہ ختم ہو گیا، میں لے چکا ہوں، اب آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے انسان، اس مال کو ان جانوروں کو چرانے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی پرورش، ان کو گھاس، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے آپ کو خادم کی ضرورت پڑے گی، تو مجھے خادم کے طور پر رکھ لیجئے۔ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے مال بھی نہیں چاہیے، بس یہی کلمات مجھے سناتے رہنا اور مجھ سے خدمت لیتے رہنا، میں تمہارے جانوروں کی خدمت کرتا رہوں گا اور یہی کلمات سنتا رہوں گا، یہی میری روح کی غذا ہے، یہی میرے جسم کی غذا ہے، یہی میری غذا ہے، مجھے بس یہی سناتے رہنا۔ فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا، فرشتے نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت دیکھی، رب تعالیٰ کے نام سے، رب تعالیٰ کی تعریف سے، رب تعالیٰ کے کلام سے محبت دیکھی، تو وہ فرشتہ جو ہے جھوم گیا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی نہیں اپنا خلیل بنایا، ایسے ہی نہیں اپنا دوست بنایا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کو آزمانے آیا ہوں، میں نے دیکھنا تھا کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چمٹ گیا، گلے سے لگا لیا اور آپ کو سچا، صادق اور رب کا خلیل کہتے ہوئے دوبارہ اپنے مقام تک پہنچ گیا۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس خوبصورت واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب رب کا نام آ جائے، جب رب کی تعریف اور حمد کی باری آ جائے، جب رب تعالیٰ کی ذات سامنے آ جائے یا رب تعالیٰ کی ذات کا ذکر سامنے آ جائے، تو پھر مال نہیں دیکھنا، پھر پیسہ نہیں دیکھنا، پھر صرف اور صرف دیکھنا ہے تو رب کی شان دیکھنی ہے، رب رحمان کا نام دیکھنا ہے اور اس کی تعریف دیکھنی ہے، اور پھر رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو پھر رب تعالیٰ نوازتا بھی ایسے ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں رب تعالیٰ نے یہ جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا، یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے۔ چند دن باقی رہ گئے، آج 27 روزے گزر گئے، 28 کی رات ہے اور پھر 29 کی رات آئے گی، پھر معلوم نہیں کہ اگلی رات ہمیں اس مہینے کی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہو جائے، اور اگر 29 کا نہ ہوا تو اگلی رات ہمیں نصیب ہوگی۔ بہرحال ہمیں اس سے پہلے اپنے رب رحمان کو راضی کرنا ہے، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں یعنی کہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو انسان جب اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس پر عمل کریں گے، اس نیت سے اگر خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں اس کا زیادہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے
اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں جائیے مت، ہماری اس بات کو غور سے سنیے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ماہ مبارک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اور جو ہے آپ سے جو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور وہ تعاون کیا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ کوئی بات اندر سے رہ نہ جائے۔ جیسے آج ہم نے اتنا خوبصورت واقعہ سنا، دل کرتا ہے، میرا اپنا دل کرتا ہے کہ یہ واقعہ میں بار بار دہراتا رہوں۔ بہرحال ٹائم کی بھی قلت ہے، دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔